بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب نوشی، ہلاکت و بربادی، قسط نمبر 9۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتے ہی سارا اسلامی معاشرہ بہت کم عرصے میں اس نجس و ناپاک اور بے شمار مفاسد اور خرابیوں کو جنم دینے والی بری عادت سے پورا اسلامی معاشرہ پاک ہو گیا۔ اب پورے مدینہ منورہ میں نہ کہیں شراب کھانا ہے، نہ صبح ہے، نہ خم ہے، نہ خم کھانا ہے، اور نہ مائی کھانا ہے، اور نہ ساقی ہے۔ جو چیز ایک منٹ قبل ان کے لیے مطمح نظر تھی، یعنی این انٹرسٹڈ جاب اینڈ ہابی، اب وہی چیز ان کے لیے سب سے زیادہ مبغوض بن گئی، ویری ویری ڈس لائکڈ۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھلائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس کے بالمقابل عصر حاضر کی بے دین ترقی یافتہ سیاست کو بھی دیکھیں کہ جب امریکہ کے ماہرین صحت اور سماجی مصلحین نے شراب اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان کا ہدایت نامہ پیش کیا اور سارے بر اعظم میں شراب کو ممنوع قرار دینے کی تمام ممکنہ تدبیریں کی اور تمام ذرائع ابلاغ سے اس کے زہرناکیوں اور خرابیوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں اور حکمرانوں کو سمجھایا، اخبارات اور رسائل لاکھوں کی تعداد میں شائع کیے جو تقریباً 19 ارب یعنی 1900 کروڑ صفحات پر مشتمل تھے، جن کی اشاعت پر 6 کروڑ ڈالر صرف ہوئے اور عمومی چندے کی صورت میں 45 کروڑ پاؤنڈ خرچ کیے گئے۔ تب جا کر امریکی دستور میں تھوڑی سی ترمیم کر کے شراب کو کھلے عام قانون ممنوع قرار دیا گیا۔ اس قانون کو نافذ کرنے میں سینکڑوں کی جانیں چلی گئی، لاکھوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، کروڑوں ڈالر جرمانے کی صورت میں وصول کیے گئے اور کروڑوں ڈالر کی جائیدادیں ضبط کی گئی، تب بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب تو یورپی اور امریکی معاشرے میں شراب پانی سے بھی زیادہ سستی چیز ہے۔ ساری دنیا شراب نوشی کے لپیٹ میں آ چکی ہے۔ عالمی جنگوں میں اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے جتنا نقصان اب شراب اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے ہو رہا ہے۔ افسوس ہے ایسے دین بیزار سیاستدانوں پر، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے والوں پر اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے حکمرانوں پر، جنہوں نے چند 100 کروڑ منافع کے عوض کئی ہزار کروڑ کے نقصان کو برداشت کرنے کی کھلے عام اجازت دی۔ میر کیا سادہ ہوئے، بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوائی لیتے ہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ دینی فطرت نے قانون کے نافذ کرنے سے پہلے اس کے لیے زمین کو پہلے ہموار کیا، فضا کو موافق بنایا، لوگوں کے ذہنی اور فکری تربیت دی، عبادات و ریاضات اور فکر آخرت کے کیمیاوی نسخوں سے ان کے مزاجوں اور طبیعتوں کی اصلاح کی، اور اسلامی خلافت کی بنیاد یہی تعمیری سیرت اور تعمیر معاشرہ ہے، یہی فطرت کی تعلیم ہے۔ دراصل دعوت اللہ اسی صالح فکر کو پیدا کرنے کا نام ہے، اور دین کی نسبت سے یہ ساری مخلصانہ جدوجہد دراصل اسلامی خلافت کے احیاء کے لیے سنگ میل ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے مصلحین اور داعین اور امت کا دانشور طبقہ اس نسخے کو آزمائیں تو عظیم انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے۔
ادھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قوم کے عروج اور زوال میں نوجوانوں کا خاص ہاتھ رہا ہے۔ نوجوان ملک اور ملت اور سماج اور معاشرے کو اوج ثریا تک یعنی بہت اونچے مقام تک پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے زوال یعنی ڈاؤن فال میں بھی انہی جوانوں کا ہراول دستے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ یہ 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ہی تھا جس نے وقت کے ایک طاغوت اور سرکش حکمران راجہ طاہر کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد بھی تو اسی عمر کا نوجوان تھا جس نے ملک اور ملت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ اور تعمیری سیرت میں ایک بڑے انقلاب کی بنیاد ڈالی۔ جی ہاں، عبد الرحمن اول 25 سالہ نوجوان نے ہی اندلس میں بنو امیہ کی عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، پھر وہاں علوم اور فنون کے چشمے جاری کر دیے جس سے سارا یورپ فیضان ہوا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا مورخ کے لیے ممکن نہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 10 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔